مارٹن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے یہاں لائے ہوئے 5 دن گزر چکے ہیں۔ اگرچہ اس کے پاس وقت دیکھنے کے لیے کوئی گھڑی نہیں تھی، لیکن روزانہ اسے ایک انگریزی اخبار ضرور دیا جاتا تھا۔ اسی اخبار سے اسے دنیا بھر کی خبروں کا علم ہوتا رہتا تھا۔ اس نے اخبار میں پڑھا کہ امریکی سفیر نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مارٹن کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اس کے جواب میں پاکستانی حکام نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اغوا کی شدید مذمت کی اور یقین دلایا کہ حکومت جلد ہی مارٹن کو بازیاب کروا لے گی اور اغوا کار اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی اخبار کے ذریعے اسے پیرزادہ کے لاپتہ ہونے کی خبر بھی ملی، جس کی پاکستانی ایجنسیاں سرگرمی سے تلاش کر رہی تھیں۔ مارٹن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر پیرزادہ اس کے اغوا میں ملوث نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہو گیا، اور اگر واقعی اس کا اس معاملے سے تعلق ہے تو اب تک اس کے سامنے کیوں نہیں آیا۔ وہ خود کو ہر ممکن صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ اب تک صرف ایک مرتبہ وہ نوجوان اس کے سامنے آیا تھا جس نے ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں اسے اغوا کیا تھا۔ اس کے علاوہ صرف وہ خاتون ہی اس سے ملتی تھی جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتی رہتی تھی۔ اس کی نظریں مارٹن کی ہر حرکت پر ہوتی تھیں۔ وہ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حتیٰ کہ کمرے میں سانس لینے تک پر نظر رکھتی تھی۔ مارٹن اپنی زندگی میں پہلی بار اغوا ہوئی تھی، لیکن اس نے اغوا کے جتنے بھی واقعات سنے فلموں میں دیکھے تھے، ان میں اسے کبھی ایسی سخت محتاط اور تربیت یافتہ خاتون نہیں ملی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ نہایت مشکل تربیت سے گزری ہوئی ایجنٹ ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے غیر معمولی مضبوط تھی۔ اسی وجہ سے مارٹن کو شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا تعلق کسی امریکی خفیہ ادارے سے رہا ہو، کیونکہ ایسی شخصیت کا کسی عام تنظیم سے تعلق ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ مارٹن نے فلسطینی اور لبنان کی کئی خواتین کا انٹرویو کیا تھا، مگر ایسی شخصیت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس عورت سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے وہ نیند میں بھی اس کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ وہ دن میں کئی مرتبہ مارٹن کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کرتی اور کہتی کہ اگر اس کے ساتھیوں کا بس چلتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ ایسی باتیں کرتے وقت اس کا لہجہ اس قدر خوفناک ہو جاتا کہ مارٹن کو وہ کسی خونخوار چڑیل سے کم محسوس نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ مارٹن نے صرف اتنی درخواست کی کہ اسے کمرے سے باہر تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے دی جائے، مگر جواب میں اسے اس قدر سخت ڈانٹ سننے کو ملی کہ اس کے بعد اس نے دوبارہ ایسی کوئی درخواست کرنے کی ہمت نہ کی۔ مارٹن کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ جس شخص نے اسے اغوا کیا تھا وہ ہمیشہ نہایت نرم لہجے اور شائستگی سے بات کرتا، جبکہ یہ خاتون مسلسل ذہنی اذیت پہنچانے میں مصروف رہتی تھی۔ شاید یہ بھی ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اسی دوران ایک دن وہی ٹیکسی ڈرائیور دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ مارٹن نے موقع غنیمت جان کر اس سے کہا، اگر تم لوگ میرے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ مسلسل ایک بند کمرے میں رہنے سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ اگر مجھے کچھ دیر باہر چہل قدمی کی اجازت نہ ملی تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ اب اس کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ خاتون غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ یہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے مارٹن کی درخواست سن لی تھی۔ مارٹن نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، مگر اس عورت نے سخت لہجے میں کہا، میں پہلے بھی اس سوال کا جواب دے چکی ہوں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ مارٹن نے فوراً کہا، لیکن یہ صاحب تو مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، اور میں نے سنا ہے مسلمان اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ خاتون نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی اور اب اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، اب کیا کہتے ہیں؟ اب اس نے مختصر جواب دیا، میں نے کہا نہ انتظام ہو جائے گا۔ خاتون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی وہ غصے سے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس نے سکون سے جواب دیا، اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ خاتون نے کہا، یہی ہماری کمزوری ہے جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان ظلم نہیں کرتے، جبکہ یہ خود انسانیت کے نام پر ہر ظلم کرتے ہیں۔
وہ غصے میں مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ افغانستان میں ہونے والی تباہ کاریوں کی یاد اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ مارٹن کے لیے کسی قسم کی ہمدردی محسوس نہیں کرتی تھی۔ اب اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس سب میں مارٹن کا کیا قصور ہے؟ وہ کوئی فوجی نہیں، صرف ایک صحافی ہے۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ پیرزادہ صاحب نے بتایا تھا کہ یہ CIA کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ لوگ صحافی بن کر آتے ہیں لیکن در حقیقت جاسوس ہوتے ہیں۔ ان کی معصوم شکلوں پر ہرگز مت جاؤ۔ اب اس نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہرحال قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، یہ جنگی قیدی نہیں بلکہ مجرم ہے۔ اب اس نے تحمل سے کہا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کم از کم اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے جتنا وہ کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے تجویز دی، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے باہر چہل قدمی کروا دیتے ہیں۔ واپس لاتے وقت بھی آنکھوں پر پٹی رہے گی تاکہ اسے اس جگہ کا علم نہ ہو سکے۔ خاتون نے بے دلی سے کہا، میرا دل تو اس پر بھی راضی نہیں، لیکن چونکہ آپ وعدہ کر چکے ہیں اس لیے مجبور ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں دوبارہ مارٹن کے کمرے میں آئے اور اسے بتایا گیا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کچھ دیر کے لیے باہر لے جایا جائے گا۔ مارٹن کے پاس اس شرط کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسلسل بند کمرے میں رہتے رہتے اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں شکر گزار تھی کہ کم از کم تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع تو ملے گا۔ خاتون نے کہا، تمہیں تقریباً 2 گھنٹے بعد باہر لے جایا جائے گا۔ مارٹن سمجھ گئی کہ وہ جان بوجھ کر رات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اگر اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی ذرا بھی ہٹ جائے تب بھی وہ ارد گرد کی جگہ کو پہچان نہ سکے۔ 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھوں پر مضبوطی سے کپڑا باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا۔ مارٹن صرف اتنا محسوس کر سکی کہ پہلے اسے عمارت کے اندر کئی کمروں اور راہداریوں سے گزارا گیا، پھر چند چکر لگوانے کے بعد کسی کھلے مقام پر پہنچایا گیا۔ اس سے کہا گیا، تم سیدھا تقریباً 50 قدم چل سکتی ہو، پھر واپس آ جاؤ۔ اسی حد کے اندر چہل قدمی کرتی رہنا۔ ساتھ ہی اسے سختی سے خبردار کیا گیا، اگر تم نے غلطی سے بھی اپنی آنکھوں کی پٹی ہٹانے چہرے کی طرف ہاتھ لے جانے کی کوشش کی تو ارد گرد موجود مجاہدین فوراً گولی مار دیں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ اس پر مسلسل ذہنی دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش بھی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اس وقت مجاہدین کے ایک بڑے مرکز میں موجود ہے جہاں ہر طرف مسلح افراد تعینات ہیں۔ مارٹن دل ہی دل میں خواہش رکھتی تھی کہ کاش وہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی، مگر اس کے اغوا کار کسی صورت یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر مستقبل میں کسی معاہدے کے تحت اسے رہا کرنا پڑا تو وہ بعد میں امریکی حکام کو اس مقام کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ مارٹن کو خود یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں اب اس سائقہ اور کمانڈر رشید کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ اسی شام کمانڈر رشید بھی وہاں پہنچا تھا۔ شہر میں رہتے ہوئے وہ مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اخبارات میں امریکی سفیر کا بیان پڑھا تھا جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ امریکی حکومت اپنی پالیسی کے مطابق اغوا کاروں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی، البتہ ان کا سراغ ملتے ہی ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی اور دنیا کے آخری کونے تک ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ اسی پریس کانفرنس میں پاکستانی حکام نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی اور اعلان کیا کہ اس جرم کے ذمہ دار قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ کمانڈر رشید کو سب سے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ پاکستانی میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے سارا الزام پیرزادہ پر ڈال دیا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مارٹن کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ اسے خوف تھا کہ اس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں کے بے گناہ لوگوں کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی شروع نہ ہو جائے، کیونکہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا مسلسل یہ خبریں نشر کر رہا تھا کہ پیرزادہ شمالی علاقوں میں مجاہدین کی حفاظت میں چھپا ہوا ہے۔ کئی اخبارات نے تو ایسی جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی تھی جہاں مبینہ طور پر پیرزادہ کو دیکھا گیا تھا، بلکہ بعض نام نہاد عینی شاہد بھی سامنے آ گئے تھے جو اس کی موجودگی کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس طرح کی بے بنیاد کہانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
کمانڈر رشید بخوبی جانتا تھا کہ امریکہ سرحدی علاقوں میں آباد لوگوں کے بارے میں کس قسم کی پالیسی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ماضی میں جنگ کے دوران مجاہدین کی مدد کی تھی اور جو کسی نہ کسی طرح امریکی بمباری سے بچ نکلے تھے۔ مارٹن کی طرف سے امریکہ بھیجا جانے والا پیغام بھی دراصل کراچی سے بھیجا گیا تھا تاکہ سب کو یہی لگے کہ وہیں کہیں اسے قید رکھا گیا ہے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر تھا، اس لیے وہاں تلاش کرنا مشکل تھا اور یہی ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ پیرزادہ ہزاروں میل دور ایک اور مقام پر موجود تھا جبکہ مارٹن ایک بالکل مختلف جگہ پر قید تھی۔ اس پیغام اور بعد میں بھیجی گئی ای میلز کا امریکی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ مارٹن کی بوڑھی ماں جو کینسر کی مریضہ تھی مسلسل اغوا کاروں سے اپنی بیٹی کی رہائی کی اپیلیں کر رہی تھی۔ پاکستانی میڈیا اس کی اپیلوں کو نمایاں انداز میں نشر کر رہا تھا۔ اس کی بے بسی اور درد بھرے بیانات سن کر ہر حساس دل انسان متاثر ہو رہا تھا۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے بھی اس معاملے کو بھرپور سیاسی انداز میں پیش کیا جس کے نتیجے میں اغوا کاروں کے لیے کسی قسم کی ہمدردی تقریباً ختم ہو گئی۔ پاکستان بھر میں مذہبی، سماجی اور سیاسی حلقے بھی اس واقعے کی مذمت کر رہے تھے اور بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ بے گناہ مارٹن کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ حکومتی حمایت یافتہ مذہبی علماء بھی مسلسل بیانات دے رہے تھے کہ ایک بے گناہ خاتون کا اغوا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ مختلف مذہبی اور سماجی شخصیات امریکی وفود سے ملاقاتیں کر رہی تھیں تاکہ مارٹن کی رہائی کی کوششوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ معاشرے کے تقریباً ہر طبقے میں اغوا کاروں کے لیے ہمدردی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف جاری کارروائیوں اور مسلسل بمباری نے پہلے ہی مجاہدین کے حوصلوں کو متاثر کیا تھا، اور اب اس نئے واقعے نے عوام کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ لوگوں کو خدشہ تھا کہ اس اغوا کے نتیجے میں ملک پر کوئی نئی مصیبت نہ آ جائے۔ کمانڈر رشید محسوس کر رہا تھا کہ عوامی حلقوں میں ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ان کے حامی بھی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر میڈیا اسی طرح پیرزادہ کا نام لیتا رہا تو کہیں سرحدی علاقوں کے بے گناہ لوگ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ حالانکہ حقیقت صرف کمانڈر رشید جانتا تھا کہ پیرزادہ کا اس اغوا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی دوران سائقہ مارٹن کو چہل قدمی کروا کر واپس اس کے کمرے تک لے آئی۔ جب مارٹن کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو اس نے سائقہ کا شکریہ ادا کیا مگر سائقہ نے صرف ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور خاموش رہی۔ مارٹن کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے چند لمحوں کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ اس نے فرار ہونے کے امکان پر بھی غور کیا مگر وہ جانتی تھی کہ ایک اجنبی ملک میں دہشت گردوں کی قید سے نکل کر بھی وہ کہاں جا سکتی تھی۔ سائقہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں ابس اور کمانڈر رشید گفتگو کر رہے تھے۔ وہ دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ اندر ابس کی آواز سنائی دی، آخر اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کمانڈر رشید نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ابس نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کمانڈر رشید بولا، میں بھی اس فیصلے میں اتنا ہی شریک ہوں جتنا تم، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں ہمارے مقصد کے لیے استعمال کر لیا ہو۔ ابس نے فوراً جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا منصوبہ تو اچانک بنا تھا۔ پیرزادہ نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی اور ہم نے اپنے بے گناہ ساتھیوں کی رہائی کے لیے اسے اغوا کیا، نہ کہ دولت کسی ذاتی فائدے کے لیے۔ کمانڈر رشید کچھ لمحے خاموش رہا پھر بولا، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی بہت بڑی سازش کا پردہ ابھی اٹھنا باقی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری تحریک کو کسی اور سمت موڑ دیا گیا ہو۔ ابس اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کئی برسوں سے کمانڈر رشید کو جانتا تھا اور پہلی مرتبہ اسے اس قدر پریشان دیکھ رہا تھا۔ ابس نے پوچھا، آخر اب چاہتے کیا ہیں؟ کمانڈر رشید نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، ہم نے اپنی جانیں بہت پہلے اللہ کے سپرد کر دی تھیں مگر میں دوبارہ بے گناہ انسانوں کی ہلاکت کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے مزید خون بہا تو ہم اپنے مقصد سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اب اس نے سوال کیا،
کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ امریکہ اس کی رہائی کے لیے پاکستان پر حملہ کر دے گا؟ کمانڈر رشید نے جواب دیا، پورے پاکستان پر نہیں، لیکن سرحدی علاقوں میں کارروائیاں ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں میڈیا مسلسل پیزادہ کی موجودگی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب اس کی تشویش کو پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کمانڈر رشید نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر آئندہ 2-4 دنوں میں دشمن کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہ آیا تو ہمیں مارٹن کو رہا کرنا ہوگا۔ اسے مزید قید رکھنا بہت سے بے گناہ لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اب اس نے فوراً کہا، جیسا آپ حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کمانڈر رشید نے مزید کہا، لیکن یاد رکھنا، اس فیصلے کی خبر میرے اور تمہارے علاوہ کسی تیسرے شخص کو نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا کمانڈر صاحب۔ کمانڈر رشید نے آہستہ سے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن سائقہ ہمارے مقصد سے بے حد مخلص ہے۔ وہ شاید اس فیصلے سے اتفاق نہ کرے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ مقصد حاصل کیے بغیر مارٹن کو چھوڑ دینا درست نہیں ہوگا۔ اب اس نے اطمینان دلایا، فکر نہ کریں، یہ راز محفوظ رہے گا۔ دونوں کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ سائقہ، جو خاموشی سے ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی، فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کمانڈر رشید کا فیصلہ اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل اسی بات پر غور کر رہی تھی کہ اگر واقعی مارٹن کو بغیر مقصد حاصل کیے رہا کر دیا گیا تو ان کی ساری قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ اسی کشمکش اور بے یقینی کے عالم میں رات مزید گہری ہوتی چلی گئی۔